السلام علیکم پیارے بچوں، آداب۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، گھر وافیت سے ہوں گے۔ ہم لوگ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ علم نحو پڑھتے ہیں، اس میں ہم نے پہلے مرکبات و جملوں کے بارے میں پڑھا۔ آج جب ہم ترکیبی نحوی ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں فعل ناقص اور فعل تام کا علم ہونا ضروری ہے، اس سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ فعل ناقص ہم کس کو کہتے ہیں، یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ فعل ہے جو عموماً اکیلے فاعل کے ساتھ مکمل معنی نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل یا صفت خبر کی صورت میں لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے بولا جو عموماً اکیلے فاعل کے ساتھ مکمل معنی نہیں دیتا۔ اگر میں سمپل سا سینٹینس یہاں پہ بولوں رشید ہے، ٹھیک ہے، رشید ہے کچھ معنی نہیں دیتا ہے، یہاں پہ رشید فاعل ہے لیکن کچھ معنی نہیں دیتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ اس طرح سے جوڑوں، اس اسم یا فعل، یہ جو اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل یا صفت ہو میں جوڑوں جو خبر کی صورت میں لازمی ہے۔ فار ایگزامپل میں بولوں گی رشید نادان ہے، میں نے یہاں پہ نادان لفظ استعمال کیا۔ نادان ہم اسم بھی کہہ سکتے ہیں، صفت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ رشید نادان ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہے تب اس وقت معنی دے رہا ہے اس کے ساتھ آ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ فعل ناقص ہم اس کو بولیں گے، کیا بولیں گے اس کو؟ فعل ناقص۔ اب اس فعل کا فاعل جو ہے، اس فعل کا یعنی کہ یہ جو ہے فعل ناقص ہے، اس کا جو فاعل ہے جو رشید ہے، اس کو اسم یا مبتدا ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترکیب نحوی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ اس کو یا تو ہم رشید کے بعد رشید کو اسم دکھائیں گے یا مبتدا ہم لکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ اور جو فاعل کے علاوہ جو اسم یا صفت وہاں پہ اس کے ساتھ موجود ہو، اس کو ہم خبر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ نادان ہے، وہ خبر ہم کہیں گے۔ یا ہم اس کی فعل ناقص کی ڈیفینیشن ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ فعل جو کام کو ظاہر نہیں کرتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ کسی کام کو یہاں پہ ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ بات آپ کو ضروری یاد رکھنی ہے کہ جملہ اسمیہ کا فعل فعل ناقص ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کا فعل فعل ناقص ہوتا ہے، یہ آپ کو ضروری امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھنا ہے۔ اوکے جی، اب آج کچھ ایسے ہمارے گرامر میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم فعل ناقص کے طور پر استعمال کرتے ہیں جملوں میں۔ اب اس کو یہاں پہ ہم نے نیم دیا ہے افعال ناقص، یعنی کہ جمع، کیونکہ یہاں پہ یہ بہت سارے فعل ناقص دیے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا افعال ناقص۔ اس میں ہے، تھا، تھی، تھے، ہو، ہونا، ہو جانا، بننا، بن جانا، رہنا، پڑھنا، نکلنا، نظر آنا، دکھائی دینا، یہ سبھی افعال ناقص کہلاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں فعل تام۔ فعل تام وہ فعل ہے جو اکیلے فعل کے ساتھ پورا مطلب دیتا ہے، جو پورا مطلب دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ فعل جو اکیلے فعل کے ساتھ پورا مطلب دیتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے رشید آیا، رشید فاعل ہے، آیا فعل تام ہے، رشید کھاتا ہے، ٹھیک ہے، رشید کھاتا ہے یہاں پہ فعل تام ہے، رشید فاعل ہے۔ آپ دونوں سینٹینسز میں دیکھیں، رشید آیا تو یہ کمپلیٹ انفارمیشن دے رہا، پورا مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی آیا، ٹھیک ہے، رشید آیا۔ اس طرح رشید کھاتا ہے، رشید کھاتا ہے، کھانے کا کام کر رہا، رشید کھاتا ہے، تو یہ ان جملوں کو ہم بولیں گے جملہ فعلیہ۔ اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ کا جو فعل ہوتا ہے وہ فعل تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ یاد رکھیں گے، جملہ فعلیہ کا فعل فعل تام ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ترکیبی نحوی۔ ترکیبی نحوی ہم کس کو کہتے ہیں؟
ہمارے نصاب میں یہ شامل ہے ترکیب نحوی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترکیب نحوی ہے جملے میں الفاظ کے باہمی تعلقات کے ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ یاد رکھیں، جملے میں الفاظ کے باہمی تعلقات کے ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں کہ ان کو آپس میں وہ کیسے کنیکٹڈ ہے، کیا ریلیشن ہے ایک الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ترکیب نحوی۔ لیکن ترکیب نحوی کے لیے کچھ ضروری چند ہدایات ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 6 پوائنٹس یہاں پہ دیے یہ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ اگر کسی مصرع یا شعر کی ترکیب نحوی کرنا مطلوب ہو تو پہلے اس کو نثر بناتے ہیں، اگر شعر ہو یا مصرع ہو ہمیں اس کو نثر میں پہلے تبدیل کرنا، وہ کیسے، پہلے ہمیں شعر مصرع پر کافی غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مطلب صاف ہو جائے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کلام میں اگر کوئی لفظ محذوف ہے تو پہلے اس کی تکمیل ضروری ہے، اگر وہ چھپا ہوا ہے تو اس کو ہمیں حذف کرنا ضروری ہے، اس کو وہاں پہ لانا ہے۔ فار ایگزامپل میں کہوں کہ انور گھر میں ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں موجود جو لفظ ہے وہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے، تو ہمیں یہاں پہ سینٹینس کو چینج کرنا ہے، وہاں پہ ہمیں لکھنا ہے، وہاں پہ ہمیں لکھنا ہے محذوف لفظ، موجود محذوف ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے، فار ایگزامپل میں نے ابھی بولا انور گھر میں ہے، تو ہم یہاں پہ اس میں لکھیں گے اس جملے میں موجود محذوف ہے، یہ جملہ اس طرح لکھا جا سکتا ہے انور گھر میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس کی ترکیب نحوی کرنی ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ اور اس میں اسمیہ کو سمجھ، پہلے ہمیں جملے کو دیکھنا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا ہے، فعلیہ ہے کہ اسمیہ ہے، پھر اس کے متعلق کے اجزاء معلوم ہو سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل بتایا جاتا ہے، پھر فاعل اور پھر مفعول متعلقات، اور جملہ اسمیہ میں پہلے فعل ناقص کا پتہ چلانا ضروری ہے، پھر مبتدا اسم، پھر خبر کا، پھر متعلق خبر کا۔ لاسٹ پوائنٹ، ترکیب کو ٹھیک مطلب معلوم کرنے کے لیے خاص طریقہ سے درج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سٹیپس جو ہے ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ میں نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے کچھ اجزاء، کچھ سٹیپس یہاں پہ لکھ دیے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جملہ ایسی اسمیہ کی ترکیب اگر کرنی ہوگی تو پہلے ہمیں فعل ناقص کو ڈھونڈنا ہے، پھر مبتدا کو، پھر خبر، پھر متعلق خبر کو۔ اب دیکھیں تو یہاں پہ 4 پوائنٹس کی ہم خیال میں 4 پوائنٹس پہ فوکس ہونا چاہیے۔ اس جملہ فعلیہ کے اجزاء، جملہ فعلیہ کے اجزاء یہ ہوتے ہیں 6 ہوتے ہیں، اس میں اس طرح سے ہمیں کرنا ہے، فاعل تام سے سٹارٹ کرنا ہے، پھر فاعل دیکھنا ہے، پھر علامت فاعل، پھر اس کے بعد مفعول، پھر علامت مفعول، پھر متعلق فاعل۔ فاعل آپ کو پتہ ہی ہے، فاعل جو کام کرے، ٹھیک ہے، اور اگر وہاں پہ علامت فاعل ہوگی تو وہ بھی لکھتی ہیں، مفعول جس پہ کام کا اثر پڑے، ٹھیک ہے، مفعول اس کو کہیں گے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم بھی، رام نے سانپ کو مارا، تو رام جو ہے وہ کیا ہے، فاعل ہے، سانپ پہ مارنے کا کام ہو تو مفعول، ٹھیک ہے۔ سمپل سا سینٹینس یہاں پہ تھوڑا سا ریوائز کرنے کے لیے، تو لاسٹ میں اگر متعلق فاعل ہے تو وہ لکھ دیں گے آپ۔ اب یہاں پہ چند سینٹینسز میں نے لیے ہیں تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ رشید ذہین ہے، آپ دیکھیں جملہ اس طرح سے، رشید ذہین ہے، رشید بھی اسم ہے، ذہین مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور ساتھ میں یہاں پہ آپ دیکھیں ہے، معنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ، کیونکہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آلریڈی ہم نے پڑھا، فعل ناقص ہم لکھ دیں گے اس کو، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہے، پھر اس کے بعد ہم نے رشید لیا، رشید کو ہم نے اسم یا مبتدا لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذہین یہاں پہ خبر دے رہا ہے رشید کے بارے میں، تو ہم اس کو خبر لکھ دیں گے۔ تو یہ جو ہمارا سارا جملہ ہے یہ ہمیں بریسز میں لکھنا ہے سے لے کے ذہین تک رکھیں گے۔ سائڈ میں آپ دیکھیں
تو ہم نے اس کو جملہ اسمیہ خبریہ یہاں پہ لکھنا ہے سائڈ میں۔ اسی طرح سیکنڈ جملہ، دوسرا جملہ اس طرح سے ہے، جیلانی تحصیلدار بن گیا۔ بن گیا فعل ناقص ہے، جیلانی مبتدا ہے اور تحصیلدار خبر، تو اس طرح سے یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ اوکے جی، امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور ترکیبی نحویوں پہ ہم یہ کچھ جملے لیں گے، ان کی ترکیبی نحوی کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔